وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ جو معاملات اور جو مصیبتیں اور جو پریشانیاں پہلے چلی آ رہی تھی وہی پریشانیاں اور وہی مصیبتیں اب بھی چلی آ رہی ہیں۔ آخر کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور ہمارے مسائل اور ہمارے معاملات حل نہیں ہوتے؟ دیکھیے، ہر بندے کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ کسی کو جلدی بدلہ مل جاتا ہے اور کسی کو لیٹ ملتا ہے۔ کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس اجر و ثواب کو رکھ دیتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر دوسری آنے والی مصیبت اور پریشانی کو ان دعاؤں کے ذریعے سے ٹال دیتا ہے۔ آگے ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ جب ہم دعا کرنے کے لیے بیٹھے تو اس سے پہلے ہم وضو کریں اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے حمد و ثنا کرے، خوب تعریف کرے اپنی زبان میں۔ اس کے بعد اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے کہ اللہ میرے سے جتنے بھی گناہ ہو گئے، چھوٹے بڑے، جانے میں انجانے میں، ان تمام گناہوں کے اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرے اور توبہ استغفار کرے، اور آئندہ کے لیے اپنے دل میں یہ عہد کر لے کہ اللہ آئندہ سے میں کبھی بھی اور کسی بھی حال میں کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انکساری اور عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر کے اللہ کے سامنے روئے اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے کہ جتنا بندے کے دل میں اخلاص ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہات بندے کی طرف ہوگی، اور بندے کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے لیے اللہ کی محبت ہوگی تو اس دعا کا اثر جلدی ظاہر ہوگا۔ اسی طریقے سے توجہ کے ساتھ دعا مانگنا ہے۔ اب توجہ کیا چیز ہے؟ بعض لوگ دعائیں مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے، اور پوری توجہات، پورا دماغ، پورا دھیان جو ہے اپنے اسباب پر، اپنی پریشانی اور مصیبت پر ہوتا ہے، یا جو ہے اپنے گھر میں یا کسی اور سوچ میں مبتلا رہتا ہے، جبکہ اپنی تمام توجہات، اپنی پوری توجہ کو، اپنے پورے ذہن کو اللہ کی طرف موڑ دینا ہے۔ یعنی صرف اس وقت اللہ ہی ہمارے ذہن میں ہو کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ سے گڑ گڑا رہا ہوں، کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں۔ تو جب ان تمام چیزوں کی رعایت کر کے ہم دعا مانگیں گے تو دعا کے بعد ہمارے دل پر جو کیفیت ظاہر ہوگی، جو ہمارے دل کی کیفیت ہمیں نظر آئے گی، اس کا خود آپ احساس کر لیں گے۔ ایک تو وہ دعا کہ جس کو بغیر اخلاص کے مانگا جائے، بغیر توجہ کے مانگا جائے، بغیر وضو کے مانگا جائے، اسی طریقے سے جو ہے بغیر توبہ اور استغفار کے مانگی جائے، ایک تو وہ دعا، اور ایک وہ دعا کہ بندہ اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کے حمد اور تعریف کر کے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا کہ اللہ تو ہی ہے، تیرے علاوہ ہماری نظر میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل و دماغ میں کوئی بھی نظر نہیں ہے، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اور تو ہی مسائل کو حل کرنے والا ہے، تو ہی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ یعنی کہ بندے کا ایمان اور یقین صرف اور صرف اللہ کی ذات پر اور اللہ پر ہو جائے کہ بس اللہ ہی میرا کام بنانے والا ہے، اللہ ہی مسائل کو دور کرنے والا ہے، تو پھر آپ اس دعا کا اثر اور اس دعا کی یہ دعا جو آپ نے اس طریقے سے اس ادب کے ساتھ کی ہے، تو اس کی جو کیفیت ہے اس کو آپ بعد میں وہ کیفیت آپ کو بعد میں معلوم ہوگی۔ تو اگر بندہ ان چیزوں کی رعایت کر کے دعا مانگتا ہے تو یہ وہ دعائیں ہیں جو قبول بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد بندے کو ایک سکون اور اطمینان مل جاتا ہے کہ ہاں میرے ساتھ کوئی ذات ہے، ہاں میرے ساتھ کوئی ہے، ہاں میری کوئی مدد کرنے والا ہے، ہاں مجھے کوئی تسلی دینے والا موجود ہے، یا جو ہے میرے ساتھ میں کوئی ایسی ذات بھی موجود ہے کہ میں جس سے اپنی راز و نیاز کی بات کر سکتا ہوں۔ یعنی بندہ جب اللہ کے سامنے دعا کرنے کے لیے بیٹھے تو راز و نیاز کی باتیں کرے کہ اللہ میں اپنے دکھڑے آپ کو سنا رہا ہوں، حالانکہ تو جانتا ہے، تو معلوم ہے، تجھے معلوم ہے، سب کچھ تو جانتا ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے دل کی تسلی اور اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور اپنے دلی اطمینان کے لیے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تجھے میں اپنی ساری مصیبتیں اور ساری پریشانیاں سناتا ہوں۔ پھر دیکھیے کیسے دعا قبول ہوتی ہے، اور کیسے حالات بدلتے ہیں، اور کیسے اپنے دل کو ایک سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کی رعایت کرنا ہے،
ان آداب کو جو ہے بجا لانا ہے، پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔